کہ سیدہ کائنات میری والدہ فاطمہ زہرا وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر کی جو مسجد ہوتی تھی اس کے محراب کے اندر ساری رات آپ نماز ادا کرتی رہتی تھی، نوافل ادا کرتی رہتی تھی. اللہ کی بندگی کا ذوق اس قدر تھا کہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتی تھیں. اور پردہ داری اور حیا اس قدر تھا، زندگی کے اندر تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سر سے دوپٹہ جو ہے وہ اتر جائے. یہ ہماری آج کی نوجوان لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ اپنے گھروں کے اندر یہ بات بتائیں جا کر کہ سیدہ کائنات کا اس ماہ مقدس کے اندر ان کی ولادت ہے اور ان کی سیرت یہ ہے کہ کبھی سر سے بال ننگے نہیں ہوئے ہیں، باپردہ ہیں. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، ظاہری پردہ فرما گئے، تو کبھی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ اپنے باپردہ ہونے کی اس قدر فکر تھی کہ اسماء کے ساتھ یہ بات شیئر کی اور کہا کہ مجھے پریشانی ہے کہ جب جنازہ اٹھے، جس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو بے پردگی کا عالم نہ ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، کسی علاقے کا نام لیا، کہا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میت کو اس کے اوپر رکھ کر چارپائی کے اوپر تو شاخیں رکھ دی جاتی ہیں ساتھ، اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک ڈولی نما جنازہ اٹھایا جاتا ہے. وصال سے لے کر، وصال نبوی سے لے کر اب تک ان کے چہرے پر کوئی خوشی کا اظہار یا مسکراہٹ نہ آئی تھی. جب یہ خبر ملی کہ اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ خوش ہو گئیں اور مسکرا دیں. یعنی اپنے پردے کا اہتمام اپنے مرنے کے بعد بھی کر دیا، اور پھر کہا، وصیت کی کہ مجھے بھی اس طرح سے میرا جنازہ اٹھایا جائے، اور روشنی کے اندر نہیں، رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے. یہ ہے ان کا کردار. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے باحیا ہونے کا صلہ ہے، بدلہ ہے، انعام ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر جب ساری مخلوق جمع ہوگی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع عام کو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز دے گا کہ اے لوگوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں.